میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور اس سیگمنٹ میں ہماری خصوصی مہمان محترمہ ہما بقائی صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، مبصر ہیں، استاد ہیں، مصنف ہیں، بہت سارے تعارف ہیں ان کے. بہت شکریہ ہما صاحبہ. میں نے بھی وقفے سے پہلے عرض کیا تھا کہ بھئی سیاست کی نبض شناس ہیں آپ، تو کس ڈگر پہ دیکھ رہی ہیں پاکستان کو جاتا ہوا؟ آج جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم تھی منظور ہو گئی پارلیمنٹ سے، آپ کو لگتا ہے اس کے بعد جو ہے محاذ بڑھے گی یا اس پہ کمی آئے گی؟ جی نہیں، میرا نہیں خیال کہ اب تک جتنی بھی ایفرٹس کی گئی ہیں یا جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس سوچ اور فہم کے ساتھ کہ پولرائزیشن کم ہو، اسٹیبلٹی آئے، ان میں سے ایک نے بھی ہمیں اس طرف نہیں لے گیا ہے. اور اس وقت جو میرے خیال نئی ڈیولپمنٹ ہے پاکستانی پالیٹکس میں وہ یہ ہے کہ وہ جو ہم کہتے تھے نا that the buck used to stop somewhere، اور ایک ایلیٹ کنسنسس تھا، جو ہماری ایلیٹ انسٹیٹیوشنز تھے ان کا بھی ایک کنسنسس تھا، وہ کنسنسس فریکچر ہو گیا. تو ایک تو ہمارے پاس انٹر انسٹیٹیوشنل کانفلکٹ ہے اور انٹرا انسٹیٹیوشنل کانفلکٹ بھی ہے. چاہے آپ اسے اختلافی نوٹ کا نام دے دیں، چاہے آپ الیکشن کمیشن سے جوڈیشری کی چپخلش کا نام دے دیں، یا پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان جو آج آپ نے مکالمہ دیکھا یا جو سٹیٹمنٹس دیکھے اس کا نام دے دیں. تو ابھی دیکھیے جیسے ہی آپ نے کہا یہ بل پاس ہو گیا، ایک تو جب ایک ایسا بل پاس ہوتا ہے ایک ایسی پارلیمان میں جہاں اپوزیشن نان ایگزسٹنٹ ہے، تو وہ ایز اٹ از ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. اور دیکھیے سری لنکا، پھر بنگلہ دیش، تو سوال تو اٹھ رہا ہے نا کہ کیا پاکستان انفارچونیٹلی اس طرف بڑھ رہا ہے. آپ نے کہا کہ جی پولرائزیشن کو کم کرنے کی کوشش ہوئی، کیا واقعی ہوئی تھی؟ سنجیدہ کوشش تھی یا صرف لپ سروس دی گئی کہ جناب معاملات ٹھیک ہو جائیں؟ کوئی حقیقی کوشش ہوتی ہوئی نظر آئی آپ کو؟ میرا خیال ہے کچھ تھوڑا بہت ایڈمنٹ بیہیویئر رہا، اور لچک جب آتی ہے تو اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ، بالخصوص پی ٹی آئی کے حوالے سے. ایک تو پی ٹی آئی میں کہتی ہوں اب بالکل واضح طور پہ ایسا لگتا ہے کہ ایک اسٹریٹجک کنفیوژن ہے، اور ان کو خود بھی اپنا وے فارورڈ کا ادراک نہیں ہے. اچھا انٹرسٹنگلی یہ ہو رہا ہے جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ضرورت کے لیے جڑتے ہیں اور مشکل کے وقت ایک دوسرے سے علیحدہ نظر آتے ہیں. بالخصوص پیپلز پارٹی اس پورے اکنامک کانسٹرکٹ کا کوئی بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں. درست. تو یہ آپ نے جو کہا کہ بھئی پی ٹی آئی میں کنفیوژن ہے، تو کنفیوژن سمجھ میں آتا ہے کہ جی مرکزی قیادت جیل میں ہے، بہت زیادہ دباؤ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے صفوں میں کلیئرٹی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی جو کابینہ ہے اس کی صفوں میں کلیئرٹی ہے؟ وہ بالکل یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ 2024 میں half the world went to polls، مطلب 50% پاپولیشن دنیا کی جو تھی اس میں الیکشنز ہوں گے یا ہو جائیں گے، اور تمام جو جھکاؤ ہے اس طرف اس وقت وہ ہائیبرڈ رجیمز کی طرف ہے. ہائیبرڈ رجیم کا نام شروع ہوا عمران خان صاحب کی حکومت سے، لیکن اب وہ ہماری حکومتوں کا ٹریڈ مارک بن گیا ہے. اصل جو چشمہ ہے طاقت کا وہ کون ہے اور وہ کہاں ہے، اس کنفیوژن کی وجہ سے بھی صورتحال آگے نہیں بڑھتی. بعض دفعہ کچھ جماعتیں یہ بات کھل کر کہہ دیتی ہیں، کچھ ڈھکے چھپے کہتی ہیں، اور یہ جو اقتدار کی بقا کی جنگ ہے نا، اس اقتدار کی بقا کی جنگ میں جو عام آدمی ہے وہ پس گیا ہے، وہ پس رہا ہے. اچھا اس اقتدار اور بقا کی جنگ میں آپ کو شہباز شریف صاحب اور یہ پارلیمان جو ہے 5 برس پورے کرتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ حکومت نے 5 مہینے بعد ہی کہنا شروع کر دیا جی ہم لوگ جو ہیں اپنا مدت پوری کریں گے. تو یہ بڑا سوال لوگ اٹھا رہے ہیں کہ جناب کیا ان کو کوئی دباؤ کا شکار ہیں، کسی خدشے کا شکار ہیں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میرے خیال ہے وہ تو بیچاری ہر ہی حکومت پاکستان میں آ کے کہتی ہے کہ ہم ہر حال میں اپنی مدت پوری کریں گے. آپ کو یاد ہے وہ گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ فلور پہ کہا تھا بھائی مجھے بتا دیں میری حکومت کب جا رہی ہے تاکہ میں تب تک کام کر لوں. تو یہ تو آئی تھنک دیٹس اے کانسٹرکٹ آف آور گورنمنٹس. لیکن میرا نہیں خیال کہ
اتنی کمزور حکومت کبھی آئی ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب کے تو اپنی جماعت میں بھی لوگ نکل کے باہر جا رہے ہیں اور کلی طور پہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. ان کی جماعت کے جو سٹلورٹس تھے وہ آج آلٹرنیٹیوز دے رہے ہیں. اور جو ایک کنسنسس ہوا کرتا تھا نا، جو خاصا تھا پی ایم ایل این کا، کہ پنجاب اور سینٹر میں ایک نیکسس ہوتا تھا جو ان کی حکومت کو مضبوط کرتا تھا، وہ نیکسس از ایبسنٹ. وہ اس طرح سے اب موجود نہیں ہے. اور جیسے مجھے یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، بیکاز آئی آلویز ہیڈ اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار پیپلز پارٹی، لیکن اس پورے پیراڈائم میں آپ کو پیپلز پارٹی ایز اے فری لوڈر یا فری رائڈر نظر آتی ہے. وہ تو اس کے بارے میں وہ تو ابھی بھی جب بھی بات ہوتی کہ بھئی بڑی باصول پارٹی ہے، جمہوری اقتدار کی پاسدار پارٹی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ وہ جمہوری اس کو کہتے ہیں سرو کر رہی ہے مفادات کو. وہ جمہوری مفادات کو نہیں سرو کر رہی، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک بہت اچھی نیش کریٹ کر لی ہے. جتنے پوزیشنز ان کے پاس ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں. اور ایک ہمارے یہاں پیراڈائم بھی کریٹ ہو گیا، کیونکہ عارف علوی صاحب جو تھے وہ انہوں نے ٹائم پورا کیا باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی بہت مشکل میں تھی. تو زرداری صاحب از ان اے کمپیریٹیولی سیف پوزیشن. اچھا یہ بتائیے آپ، یہ جو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی مشکل میں تھی، اسی سے ایک جڑا ہوا سوال آتا ہے کہ گزشتہ روز جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے کہا جی 9 مئی پہ فوج نے اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کی ہے. تو جو لوگ قیاس آرائی کر رہے تھے کہ جی عمران خان بار بار مذاکرات کی بات کریں اور کوئی اندرون خانہ غالباً کوئی اس طرح کی موو ہو گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ شوٹ ڈاؤن ہو گئی ہے اور اب کوئی آثار نظر نہیں آ رہے گفتگو کے؟ کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی تو ضرور تھی اور کچھ بات چیت بھی تھی. ہمیں پی ٹی آئی کی بھی جو اسٹیٹمنٹس آئے اس میں بہت زیادہ آف کانفیڈنس نظر آیا. لیکن میں نے آپ سے جیسے گزارش کی کہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی میں وہ پولیٹیکل پریگمیٹزم نہیں ہے اور پولیٹیکل فلیکسیبلٹی بھی نہیں ہے. کوئی حرج نہ ہوتا اگر 2 موقع میرے نظر میں پی ٹی آئی نے ضائع کیے. فار ایگزامپل انہوں نے جماعت اسلامی نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، انہوں نے وہ اس کو جھٹک دیا، اور نتیجہ اب یہ ہوا کہ جماعت اسلامی کمپیریٹیولی مورل ہائی گراؤنڈ پہ ہے، دھرنا بھی ہے. کوشر پاکستان میں 102 دھرنے ہو رہے ہیں. ایک کوشر دھرنا ہے جس کا آپ کو میڈیا پہ نظر آتا ہے، اور ایک نان کوشر دھرنا ہے جس کے بارے میں آپ کو صرف سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے. لیکن وہ اس دھرنے سے بہت زیادہ خطرناک ہے ہماری سلامتی کے لیے، اور اس کو ایڈریس کرنا شاید زیادہ ضروری ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب فارم 45 اور فارم 47 کا ایویڈنس کی بات ہوئی، ڈاکیومنٹری پروف کی بات ہوئی، تو جماعت اسلامی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار. واضح طور پہ پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ونڈوز کھلی رکھی تھیں، اپنے سٹیٹمنٹس کو بھی میلو رکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی وے فارورڈ بن جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی از دا موسٹ ان نیچرل الائنس. لیکن دیکھیں یہاں پر بھی ایک وہ سنسیریٹی کا مسئلہ آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کتنی سنسیریٹی تھی. ہمارے پاس 1 منٹ ہے، میں چاہوں گا اگر کوئکلی جواب دے سکیں کہ جی میں یہ عرض کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عوام نے بڑا سیاسی شعور کا لوگ کہتے ہیں ثبوت دیا، اور انہوں نے دنوں میں حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت کو فارغ کر دیا. اب کیا بنگلہ دیش کے عوام کا شعور زیادہ ہے یا پاکستانی عوام کا صبر زیادہ ہے؟ کہ انہوں نے صرف کوٹے سسٹم پہ احتجاج کیا تھا، لیکن ہم لوگ جو ہیں پاکستانی ہر چیز پہ بڑے صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کس کو زیادہ نمبر دیں گی، صبر کرنے والوں کو یا شعور والے لوگوں کو؟ جی ایک تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بیونڈ دا آپٹکس دیکھنے کی ضرورت ہے بنگلہ دیش کو. بنگلہ دیش کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ کیا سول ڈکٹیٹرشپ کے بعد ملٹری رول، اور وہاں پہ 300 بچوں نے اپنی جان دی ہے. اور بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، حسینہ واجد صاحبہ نے وہ فیصلہ ماننے سے انکار کیا تھا. تو اگر آپ کو سملیرٹی ڈھونڈنی ہے تو دیکھیے کہ کیا ہم وہی راستے پہ تو نہیں چل پڑے کہ جب کوئی ایک ادارہ اپنی بات کرتا ہے تو دوسرا ادارہ کہتا ہے نہیں میں اسے کاؤنٹر کروں گا. تو یہ جو پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یقیناً بڑا سنجیدہ موضوع ہے ہما صاحب، اس پہ تفصیل سے بات ادھار رہی. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے ہما گفتگو سنی.